بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا فرض ہے، وقت باندھا ہوا فرض ہے، یعنی وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا یہ دو الگ چیزیں۔ قرآن پاک کے اندر اقرأوا الصلاۃ پورے قرآن میں کہیں نہیں، جہاں پر بھی آپ کو ملے گا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یعنی ان کی شرائط ہیں، نماز کی واجبات ہیں، نماز کے مستحبات ہیں، نماز کے آداب ہیں۔ جب تک آپ ان آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے آپ کی نماز آپ کو فائدہ دینے والی نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے یاد ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کچھ ایسی ہیں جن کا نماز کے اندر اہتمام کرنا ضروری ہے، کچھ جو اس کے بعد میں کرنا ضروری ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو مد نظر نہ رکھا جائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کے اوپر فدا ہو گیا۔ آپ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا، اس لڑکی نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ اس طرح لڑکا، آپ نے فرمایا اس کو ایسا کرو، اس کو کہو میرے پیچھے 40 دن نماز باجماعت پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور اگر اس نے میرے ساتھ پڑھ لی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز تو میں تیری۔ اس نے نماز شروع کر دی۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے کہ محبوب ہی بدل گیا۔ پہلے محبوب تھی وہ لڑکی، جب 40 دن پورے ہوئے اب وہ لڑکی آئی، جناب وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا چلو چلو، اب مجھے کسی اور محبوب سے عشق ہو گیا ہے، میرا کوئی اور محبوب ہو گیا ہے۔ نے کہا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، عشق جنا دی ہڈی رچیا پھر انہیں نہیں جانا، بھاوے ملنے سونے ہزاراں ایسا یار نہیں وٹاؤنا۔ جب اب جس یار کے ساتھ عشق ہو گیا، وہ نماز جو آپ کی شخصیت نہیں بدل رہی، وہ نماز پڑھی تو جا رہی ہے، قائم نہیں کی جا رہی۔ وہ نماز جو شخصیت کو نہیں بدل رہی، وہ نماز جو جھوٹ نہیں چھڑوا رہی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ قرآن خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور جو منکر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو ہیں ان سے تمہیں دور رکھتی ہے۔ ہاں جی، اور اگر وہ نماز آپ کو بے حیائی سے، جھوٹ سے، فراڈ سے نہیں دور کر رہی نا، تو حضرت پھر پڑھی تو جا رہی ہے، قائم نہیں ہو رہی، پڑھی جا رہی ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے پوچھا آپ نے سورۃ البقرہ کتنی دیر میں یاد کی؟ آج بچے نا جی، میں نے پچھلے دنوں میں پوسٹ پڑھی تھی، اس نے 11 مہینے اور کچھ دنوں کے اندر پورا قرآن پاک یاد کر لیا۔ اور میرے چچا جان مفتی عبدالرحمن قمر صاحب، وہ اس وقت امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے 9 مہینے میں قرآن پاک ختم کیا تھا۔ بڑی فضیلت کی بات، سبحان اللہ۔ کسی نے 9 مہینے میں قرآن یاد کیا، کسی نے سال میں یاد کرا، پڑھ لیا گیا ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم سے جب یہ سوال ہوا آپ نے سورہ بقرہ شریف کتنی دیر میں یاد کی، تو فاروق اعظم نے فرمایا 2.5 سال میں، میں نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ شریف یاد کی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، آپ ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں، آپ ذہاب کا ماشاءاللہ مضبوط ہے، 2.5 سال؟ فرمایا جس طرح تم پڑھتے ہو میں نے اس طرح نہیں پڑھی، تم پڑھتے ہو پڑھ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب۔ میں ایک آیت پڑھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، جو اللہ نے امر دیا ہے اس پر عمل کرتا تھا، جو اللہ نے نہیں فرمائی منع کیا جس اس سے بعد آتا تھا، جب آیا مبارکہ پہ پورا عمل ہو جاتا تھا پھر اگلی آیت پڑھتا تھا۔ پھر آیا مبارکہ پڑھنی، جو حکم ہے عمل کرنا، جس سے منع کیا گیا اس سے رک جانا، اس آیت پر عمل مکمل ہو گیا پھر اگلی آیت مبارکہ پڑھنی۔ مجھے 2.5 سال لگ گئے تھے
قرآن تو آج بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن فاروق اعظم نے بھی پڑھا تھا، حضور پڑھنے میں بھی وہ واقعتاً قائم کرنے والے لوگ تھے، حقیقتاً انہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن ان کے گلوں سے نیچے اترا۔ قرآن پڑھا تو جا رہا ہے، ٹھیک ہے پڑھا جا رہا ہے، لیکن گلے سے نیچے نہیں اتر رہا، شخصیت کو نہیں بدل رہا۔ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ تو ہمارے سینوں کے اندر ہے، اس لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ آج کل یہ بڑا تنازع چلا ہوا ہے کہ آپ لوگ نا 2 نمازیں ایک وقت میں اکٹھا کر لیں۔ میں سادہ سا آدمی ہوں جی، مجھے سادہ سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، مجھے یہ قرآن سمجھ میں آتا ہے یا مجھے نبی کا فرمان سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ گنجل مجھے سمجھ میں نہیں آتی، سیدھی بات سمجھ میں آتی۔ قرآن کی یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تم پر نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ عصر کی۔ کیا اس وقت ہم عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کیا اس وقت ہم ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں ہے۔ قضا ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کیا ہم اس وقت کوئی اور نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ایک ہی نماز ادا ہوگی، وہ عصر کی نماز ہے۔ اچھا جی، جمع سوری جس کو کہتے ہیں ایک نماز کا آخری وقت لے لینا، مثلا 4:50 پر نماز ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، 4:55 پر 57 پر عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ آپ 50 منٹ پہ ظہر کی نماز شروع کریں، 57 54 55 منٹ تک آپ نے ظہر کی پڑھ لی، 2 منٹ کے بعد کون سی نماز کا وقت شروع ہو گیا؟ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ اول وقت میں پڑھ لیں، وہ آخر وقت میں پڑھ لیں، یہ 2 نمازیں اکٹھی ہوگی، اس کو کہتے ہیں جمع سوری، یہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے وقت میں اول وقت میں پڑھیں، درمیانے وقت میں پڑھیں یا آخر وقت میں پڑھیں، وقت موجود ہے بس نماز ہو گئی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ظہر کا وقت ہو اور آپ عصر پڑھ لیں، اب عصر کا وقت ہے آپ ظہر پڑھ لیں، ایسا نہیں۔ قضا آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات ادا کی ہو رہی ہے، قضا کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی دلیل سب سے پہلے اللہ کے پاک کلام سے یہ آیہ مبارکہ۔ دوسری ارشاد باری تعالیٰ حافظوا علی الصلاۃ، سورہ بقرہ کی 238 نمبر، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو بھائی، مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے وقتوں پر ادا کرو۔ نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھنا قرآن پاک کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے وقت سے کیوں ہٹا کے آپ پڑھ لیں؟ جب اللہ نے دیکھیں نا جی، ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے حکم کے لیے، اللہ کا ایک فرمان بھی کافی ہے، ضروری نہیں کہ اللہ بار بار کہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے ویسے جو نماز کے ساتھ حشر کیا نا جی قبلہ، جتنی مرتبہ اللہ نے زیادہ تاکید کی ہے، ہم نے نماز آج صبح فجر کے وقت نے جی صرف ایک صف تھی، اور یہی چند دن پہلے مسجد کے اوپر سے بھی ہاتھ بھرا ہوتا تھا اور نیچے سے بھی بھرا ہوتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا مالک اب یہ مخلوق کدھر گئی، خلائی مخلوق جو رمضان مبارک میں آئی تھی اور اس کے بعد واپس چلی گئی۔ آسمانی مخلوق تھی، آسمان سے نیچے اتری اور پھر واپس چلی گئی۔ اللہ کہتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو۔ دوسری آیہ مبارکہ، اس سے مراد وقت مقررہ پر پڑھنا۔ تیسری آیہ مبارکہ ہے جی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، سورۃ المعارج کی 34 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرتے ہیں، ان کے واجبات، ان کے فرائض، ان کے مستحبات کے ساتھ، ان کے آداب کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہیں۔ چوتھی آیہ مبارکہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورہ ماعون کی 4 اور 5 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں کاہلی کرتے ہیں۔ یہ سستی ہے نا جی، ایک وقت میں 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا۔ عرفات کے میدان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ مزدلفہ کے اندر بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا جی، تو ایک وقت میں 2 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، نہیں، مغرب کا آخری وقت لیا جا رہا ہوتا ہے اور عشاء کا ابتدائی وقت۔ جو ساتھی وہاں پہ گئے ہیں حج کرنے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد امام کچھ دیر توقف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، اس کے بعد وہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت مغرب میں ہی دونوں، یہ تو صراحتاً قرآن کی ہو گئی نا جی مخالفت۔
دیکھیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اچھا قرآن پاک کے اندر سورۃ النساء کے اندر نماز خوف کا ذکر ہے، نماز خوف کا ذکر ہے، وہ کیسے ادا کرنی ہے، اس میں بھی نماز کی تخفیف کا ذکر تو ہے، لیکن دو جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا ذکر عین میدان جنگ میں، عین میدان جنگ میں ادھر لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سے نماز کا وقت آ گیا، اس میں بھی نماز کا ذکر تو ہے، نماز کی تخفیف کا ذکر تو ہے، اس کے آداب تو بیان کیے گئے، لیکن کہیں پر قبلہ دو نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا نہیں کیا گیا۔ بھائی جنگ سے پہلے پڑھ لو، اللہ کہہ نہیں سکتا تھا جنگ ہونے والی ہے پہلے نماز پڑھ لو؟ حضرت مجھے نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے کہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتے ہوئے ان کے دل بھی نہیں کانپتے۔ وہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس نے تو قیامت تک رہنا ہے، آپ کیوں اپنا منہ کالا کر رہے ہیں؟ اللہ کے فرمان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر اچھا جی عین وقت کی نماز جنگ کا بھی ہو گیا، نماز خوف کا ذکر بھی ہو گیا، پھر یہاں پر غزوہ احزاب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو کریم آقا اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن حضور نے نہیں پڑھی، نماز آپ کی قضا ہوئی، آپ نے پھر ادا فرمائی، حضور پہلے پڑھ لیتے، کیوں نہیں پڑھی؟ ابو داؤد شریف کے اندر جب جبریل امین نماز سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، نماز کے وقت بتانے کے لیے آ رہے ہیں، ایک دن وہ آئے اول وقت، یا صلاح یہ نمازوں کا اول وقت ہے، فجر کا اول وقت، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ دوسرے دن تشریف لائے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آخر وقت ہے، یہ ظہر کا آخری وقت، عصر، مغرب، عشاء کا آخری وقت، یہ فجر کا آخری وقت۔ اس وقت بھی جبریل امین نے دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا، نہ جبریل نے کیا نہ امام الانبیاء نے کیا۔ مجھے نہیں اس بات کی سمجھ میں آتی ہے لوگ کس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لوگ ویسے اللہ اور اس کے رسول کے دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک ہمارے یہ جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہا ہے، دو نمازیں اکٹھیاں کرنی ہیں یا نہیں کرنی ہیں۔ سادہ سی بات ہے، جب کہیں پر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے فردوا الی اللہ، فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، اگر کہیں تمہارا جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو ہم نے اس کی طرف لوٹا دیا، اللہ رسول کہتے ہیں ایک وقت میں ایک نماز ادا کرو، ختم ہوگی بات، لوٹو۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی لیے تو یہ مسائل عرض کروں گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں 5 وقت سامنا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، تو اس کے آداب بھی ہمیں آنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔